بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 5 علوم صراحت کے ساتھ ذکر کیے ہیں، وضاحت کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 علم الاحکام، نمبر 2 علم المخاصمہ، نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ، نمبر 4 علم التذکیر بأیام اللہ، اور نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ یہ 5 علوم ہے جن کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے علم الاحکام، احکام کا علم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام ذکر فرمائے ہیں، کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں، کچھ حکم وہ ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، جہاد کرو، یہ ہیں اوامر۔ اور کچھ احکام وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے منع فرمایا، ان کو کہتے ہیں نواہی۔ ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں احکام۔ اور یہ جو علم ہے، ان کو بیان کرنا، ان کی وضاحت کرنا، ان کی تشریح کرنا، یہ فقہا کی ذمہ داری ہے۔ علم فقہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں جتنے احکام ہیں، چونکہ الگ الگ ہے، الگ الگ جگہوں پر ہے، ان کو ایک ساتھ جمع کیا گیا، پھر ان کو ترتیب دی گئی، پھر ان کی تشریح کی گئی اور علم فقہ وجود میں آ گیا۔ تو فقہ ہے قرآن کریم میں جتنے احکام ہیں، ان احکام کی ترتیب اور تشریح کو علم فقہ کہتے ہیں۔ اور شروع میں جب علم فقہ وجود میں آیا تو اس میں 5 قسم کے عنوان تھے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو علم فقہ کا سب سے پہلا مدون کہا جاتا ہے، کہ سب سے پہلے انہوں نے علم فقہ کی تدوین کی ہے، اور انہوں نے فقہ کی تعریف کی ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا، انسان کا جاننا ان چیزوں کو جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں اور ان چیزوں کو جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس تعریف کے تحت 5 عنوان آ جاتے ہیں۔ بعد میں حالات کی تبدیلی کی وجہ سے، جیسے جیسے ماحول آہستہ آہستہ بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے، علماء نے، محققین نے، مجتہدین نے ضرورت محسوس کی، عقائد کو الگ کر دیا گیا۔ ایک شعبہ ہے عقائد کا، اس کو الگ کر دیا گیا اور اس کو علم کلام کا نام دیا گیا، اور اس پہ کام کرنے والوں کو کہا جاتا ہے متکلمین۔ ایمان سے متعلق جتنی باتیں ہیں، عقیدے سے متعلق جتنی باتیں ہیں، جیسے الگ الگ فرقے اسلام میں آ گئے، الگ الگ ذہن آ گئے، الگ الگ لوگ آ گئے، تو ضرورت محسوس کی گئی کہ جو ایمان سے متعلق باتیں ہیں، عقائد سے متعلق باتیں ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے اور مستقل طور پر ان کی اس پر کام کیا جائے۔ تو علم کلام وجود میں آ گیا۔ اور پھر جیسے جیسے مسلمان اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہو گئے، جیسے جیسے نبوت کے زمانے سے دوری آتی گئی، فتنے آتے گئے، ماحول خراب ہوتا گیا، اخلاق تو بنتے ہیں اچھے ماحول سے، گھر کا ماحول اچھا ہے، تعلیمی ادارے کا ماحول اچھا ہے، ملک کا نظام اچھا ہے، مارکیٹ کا ماحول اچھا ہے، جہاں سچ کا ماحول ہو۔ جب ماحول اچھا ملے گا تو انسان خود بخود اس سے اچھے اخلاق بنیں گے، اور جب عدم اعتماد کی فضا ہو، ماحول خراب ہو جائے، لالچ، یہ ساری چیزیں آ جائے تو وہ اخلاق ساتھ جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں تمام اخلاقی خرابیوں کی جڑ ہے حرص اور لالچ۔ تو یہ چیزیں جب آتی ہیں تو ساتھ ساتھ خود بخود اخلاق خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب اخلاق مسلمانوں کے خراب ہونے شروع ہوئے تو تب علماء نے، محققین نے ضرورت محسوس کی
کہ اس شعبے کو مستقل الگ کر کے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر مستقل محنت کی گئی۔ اور یہ جو خانقاہی نظام کسی زمانے میں بہت بڑے پیمانے پہ چلا ہے، جس نے اسلام کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے، بڑے بڑے صوفیاء ہیں، بڑے بڑے اللہ والے یہ بیٹھے علماء، انہوں نے پھر محنت کی اور مسلمانوں کے اخلاق کو انہوں نے، اور اس پر بڑا کام ہوا، تو اخلاق کے شعبے کو الگ کر دیا گیا۔ اب اس وقت جو ہمارے سامنے علم فقہ ہے، جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، اس میں 3 عنوان ہوتے ہیں: عبادات، معاملات اور عقوبات۔ عقوبات سے مراد ہے اسلامی جو حدود ہیں، تعزیرات ہیں، اس سے متعلق باتیں۔ اس لیے علم فقہ کی تعریف اب کرتے ہیں متاخرین کے ہاں، جو پچھلے حضرات ہیں ہمارے، تو وہ علم فقہ کی تعریف کرتے ہیں العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ۔ احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے معلوم کرنا۔ تفصیلی دلائل وہ جو ہیں 4 ہیں: کتاب اللہ، قرآن کریم، رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اجماع امت اور قیاس۔ تو یہ پہلا علم ہے علم الاحکام۔ یہ قرآن کریم میں جتنے احکام ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں تقریباً 500 کے لگ بھگ احکام ہیں، کچھ صراحت کے ساتھ ہیں، کچھ اشارتاً ہے۔ تو یہ پہلا علم ہے علم الاحکام۔ دوسرا علم ہے علم المخاصمہ۔ مخاصمہ خصم سے، خصم کے معنی ہے جھگڑا، اختلاف، اس کو علم الجدل بھی کہتے ہیں۔ جدل کے معنی بھی مباحثہ، بحث۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 گمراہ لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 مشرکین ہیں، نمبر 2 منافقین ہیں، نمبر 3 یہود ہیں، نمبر 4 نصارہ ہیں، عیسائی۔ ان 4 گمراہ لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اور قیامت تک آنے والے جتنے فرقے ہوں گے، جتنے غلط قسم کے ذہن لوگ ہوں گے، تو ان کی بنیاد یہ 4 لوگ ہیں۔ مشرکین، مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنائے، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو منافق کا مطلب جس کے قول اور عمل میں تضاد ہو۔ قرآن کریم میں اللہ نے منافقین کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ منافق کی 2 قسمیں، ایک عملی منافق ہے اور ایک اعتقادی منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو منافقین تھے وہ اعتقادی منافق تھے، کہ انسان اندر سے منافق و کافر ہو اور بظاہر اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے، اپنے مفاد کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے وہ اسلام کا کلمہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ اب اگر ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اسے مسلمان کہیں گے بظاہر، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے دل کے اوپر، اس لیے کہ اصل ایمان تصدیق قلبی ہے، دل کا یقین وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اصل فیصلہ بوقت ضرورت زبان سے اقرار کرنا، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ تو اصل ایمان تصدیق قلبی ہے، دل کا یقین ہے۔ منافق اعتقادی، اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، یہ نبی بتا سکتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے۔ تو ایک تو اعتقادی منافق ہے، اور اس کا تو پکا ہے کہ جو وہ تو پکا کافر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافقین ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، یہ اعتقادی منافق ہے۔ اور عملی منافق وہ ہے کہ منافقین کی نشانیاں قرآن کریم میں، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت ہے، جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے، امانت میں خیانت کرنا منافق کی عادت ہے، گفتگو کرتے وقت گالم گلوچ کرنا یہ منافق کی عادت ہے، گالیوں پر آنا، اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں کھانا، کاروبار میں، معاملات میں، لین دین میں جھوٹی قسمیں کھانا منافقین کی علامت ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی بات کو پھیلا دینا، کوئی ایسی بات ہے معاشرے سے متعلق، کسی کی زندگی سے متعلق، اصول یہ ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کی جائے، تسلی کر لو، پھر بغیر تحقیق کے باتوں کو پھیلانا ایک کچے آدمی کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری علامات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں۔
اگر کسی شخص میں یہ علامات پائی جائے تو اس کو کہیں گے عملی منافق، اور اس عمل کو کہیں گے عملی نفاق۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، منافقین کا بھی ذکر کیا۔ پھر یہود ہے، یہود دیکھے دنیا کے اندر کردار ہے۔ یہود نے ایک بڑا لمبا دور گزارا ہے، جن کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ انہی سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے، اور پھر آگے جا کے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک یہود ہے اور ایک نصارہ ہے، عیسائی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا عیسائی کہلائے۔ تو یہ جو یہود تھے ان کو بڑا لمبا دور دیا گیا، ان پر سب سے زیادہ نعمتیں قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی نعمتیں ان پر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کی گئی، اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ اپنے دور میں سب سے زیادہ انبیاء ان میں آئے، سب سے زیادہ خلفاء ان میں آئے، تو لیکن وقت کے ساتھ یہ بگڑتے گئے۔ انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کی مخالفت کی، بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں کی، جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرزمین عرب پر، جزیرۃ العرب میں یہ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ قبائل عرب کے بعد مردم شماری کے اعتبار سے دوسری بڑی تعداد ان کی تھی، بڑی تعداد تھی ان کی۔ مدینہ منورہ اس کے اطراف میں آباد تھے، بڑے بڑے قبائل تھے ان کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، خیبر ان کا بڑا مرکز تھا، اور بھی بڑی تعداد میں تھے۔ مذہب کا علم جانتے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، معاشی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اچھی طریقے سے پہچانا۔ قرآن کریم کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن حسد میں آ گئے، کہنے لگے نبوت کا سلسلہ بنو اسحاق میں چلا آ رہا تھا، ان سے کٹ کے بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا؟ بھائی اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بنو اسحاق میں رہے، بنو اسماعیل میں رہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی کائنات ہے۔ جس کو اللہ نبی بنا دے اور جس کو اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرما دے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ بس وہ حسد میں آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، تو جاننے کے باوجود حق کا انکار کر دیا۔ یہ ایک کردار ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، سیاست میں ہوتے ہیں، خاندانوں میں ہوتے ہیں، دنیا بھر میں، کہ ان کو ایک معاملے کے بارے میں اچھی طریقے سے پتہ ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود لالچ میں آ کر کے، مفاد میں آ کر کے، دباؤ میں آ کر کے، کسی بھی وجہ سے وہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ تو حق سمجھ ہو اور اس کے باوجود نہ مانے، انکار کر دے، یہ ایک کردار ہے، یہ یہود کا کردار ہے، ان کا ذکر اس لیے فرمایا غیر المغضوب علیہم۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے محفوظ فرما جن پر تیرا غصہ اتارا گیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، غصے پر غصہ لے کے پھر اللہ کی لعنت اتری۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ تو یہ ایک کردار ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے نصارہ، عیسائی۔ یہ کون ہے؟ جو جہالت میں گمراہ ہو گئے۔ ایک بہت بڑا حصہ دنیا میں وہ ہوتے جن کو سمجھ نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، اور جہالت میں وہ گمراہ ہو جاتے۔ لیکن یہ بھی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ انسان معاشرے میں رہتا ہے تو علم حاصل کرنا، معلومات لینا، اچھی صحبت اختیار کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر طلب ہو اور اچھے ماحول کو تلاش کرے۔ تو اگر جہالت کی بنیاد پہ انسان گمراہ ہو جائے تو تب بھی تو گمراہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ 4 قسم کے طبقوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ مشرکین ہے، منافقین ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، اور ان کا رد فرمایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم المخاصمہ۔ تیسرے نمبر پر ہے علم التذکیر بآلاء اللہ۔ علم التذکیر بآلاء اللہ کا مطلب یہ ہے آلاء، الیون یا الیون کی جمع ہے۔ اعلیٰ کے معنی نعمت ہے، جیسے سورہ رحمان میں ہم 31 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور اے انسانوں کی جماعت، رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے اور کون کون سی نعمت کا تم انکار کرو گے۔ تو اعلیٰ کے معنی ہیں نعمتیں،
تذکیر بآلاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ظاہری نعمتیں جو مادی نعمتیں ہیں جن کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، کچھ باطنی نعمتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، علم کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری نعمتیں ہیں۔ کچھ نعمتیں اخروی ہیں اور کچھ نعمتیں دنیاوی ہیں۔ بے شمار قسم کی نعمتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کو، اللہ نے شہد کی مکھیوں کا ذکر فرمایا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ہم نے شہد کی مکھیوں کی فطرت میں یہ بات ڈالی کہ وہ جائیں پھلوں سے اور مختلف قسم کے پھولوں سے اور رس وغیرہ چوسیں اور آ کر کے پہاڑوں میں اور گھروں کی چھتوں کے نیچے چھتے بنائیں، اور پھر اس سے ہم شہد بناتے ہیں جو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس سورت کو سورۃ النحل بھی کہتے ہیں اور دوسرا نام سورۃ النعم بھی ہے۔ بہت ساری نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ اب نعمتوں کو ذکر کر کے فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سب مل کر کے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تمہارے بس اور طاقت میں نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو، شمار کر سکو۔ تو ان تمام نعمتوں کو، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ دے اس نعمت کا احساس کرنا اور اس نعمت سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھانا، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پھر شکر ادا کرنے کے دو طریقے، ایک ظاہری شکر ہے، جیسے مثال کے طور پر کھانا ہے، کھانا جب انسان کھائے تو ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ سمجھایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کا نام لے کے اس رزق کو استعمال کرے، اور جب فارغ ہو جائے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ یہ ظاہری شکر ہو گیا، پلیٹ کو صاف کرے، نعمت کو ضائع نہ کرے، یہ ظاہری شکر۔ اور ایک شکر ہے حقیقی۔ اصل شکر کیا ہے کہ نعمت جب سامنے آ جائے تو اس نعمت سے انسان کا ذہن منعم حقیقی کی طرف منتقل ہو جائے۔ دنیا میں اگر کوئی ہمارے اوپر احسان کرے تو کتنا ہم جب ہمیں ملتا ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کتنا اس کے دل میں ہماری قدر ہوتی ہے اور کتنے ہم زیر احسان رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب نعمت انسان کو ملے تو فوراً اس نعمت کو دیکھ کر کے انسان کا ذہن منعم حقیقی کی طرف منتقل ہو جائے۔ تو یہ ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرنا، ان کو مد نظر رکھنا، ان میں غور اور فکر کرنا، ان کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا۔ چوتھا علم ہے علم التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ کے دنوں سے مراد یہ ہے کہ جن دن، ایام اللہ سے مراد ہے اللہ کے دن، مراد جن دنوں میں قرآن کریم میں اللہ نے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، قوموں کا ذکر فرمایا ہے، بڑی بڑی شخصیات کا، لوگوں کا ذکر کیا ہے، بستیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، جن دنوں میں ان کو نعمتیں ملی، ان دنوں کو سامنے ان کو کہ وہ کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھی کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو گئے، اللہ نے ان کو نعمتیں دی، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، عدل و انصاف کو قائم کیا، امانت داری، یہ ساری چیزیں جب انسان کے اندر آتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شکر ادا کیا تو اللہ نے نعمتیں بڑھا دی، ان کے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ان کو۔ اور یا پھر ایام اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ جن دنوں میں اللہ نے نعمتیں چھینی، اللہ کا عذاب پڑا، اللہ ناراض ہو گئے، یہ بھی ایام اللہ میں آتا ہے۔ ان دنوں کو دیکھو، قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، انہوں نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے ان کی تباہی کا ذکر فرمایا کہ ہماری نعمتوں کی ناقدری کر دی، انبیاء سے ٹکر لے لی، ان کی مخالفت کر دی، یا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے وہ نعمتیں ان سے چھین لی۔ تو وہ دن جن دنوں میں نعمتیں ملی یا جن دنوں میں اللہ نے نعمتیں ان سے چھینی، ان دنوں ان کو سامنے رکھ کر کے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ ظاہر بات ہے انسان دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، ایک بندہ ہے اس نے ترقی کر لی
اور انسان دیکھتا اس کو ترقی کیسے ملی۔ ایک تو انسان ویسے غیر مناسب طریقوں سے پیسے کما لے یا عہدہ حاصل کر لے، یہ تو قابل عبرت لوگ ہیں، ان سے تو عبرت لینا چاہیے۔ اصل وہ ہے کہ حلال طریقے سے انسان کو ملے، صاف ستھرے طریقے سے ملے، وقار عزت کے ساتھ روزی کمائے، عہدہ ترقی شہرت عزت کے ساتھ ملے، تو وہ اصل چیزیں ہیں جس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے علم التذکیر بایام اللہ۔ اور 5ویں نمبر پر ہے علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ قرآن کریم میں اللہ نے موت کا ذکر فرمایا ہے، موت کا وقت جب قریب آتا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب انسان کو نزع کی حالت شروع ہو جاتی ہے تو توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، نیک عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد نیک عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کے بعد موت کا سلسلہ شروع ہو جاتے ہیں، دنیا سے انسان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، آخرت کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، آنے والے مراحل کے ساتھ۔ تو موت کا ذکر ہے، موت کے بعد کے مراحل کا ذکر ہے، برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، پھر آگے کے حالات میدان محشر ہے، پھر آگے جنت ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، وہاں کے عذاب کا ذکر ہے۔ تو یہ تمام یہ جو عنوان ہے موت اور موت کے بعد کے حالات، ان کو سامنے رکھ کر کے ان کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا، یہ 5واں علم ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے مضامین پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو یہ 5 علوم ہیں جو اللہ نے واضح کر کے صراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ علم الاحکام، نمبر 2 علم المخاصمہ، نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ، نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ، نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔